نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین گرام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج چاند رات ہے اور کل انشاءاللہ عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی، تو میں نے سوچا کہ آپ حضرات کو عید الفطر کی نماز سکھا دوں۔ دیکھنے میں یہ ہے کہ اکثر لوگ صف کے اندر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کو عید الفطر کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز نہیں آتی۔ وہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ والا نماز کیسے پڑھتا ہے، تو اس کو دیکھ کر وہ لوگ کانوں تک ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عید کی نماز نہیں آتی۔ تو اس کا عام طور پر میں ضابطہ بیان کرتا ہوں کہ عید الفطر کی نماز کے اندر 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں، 6 تکبیریں زائد ہوں گی، تو لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے کہ یہ تکبیریں کہنی کب ہیں۔ تو اس کا ضابطہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں پہلے، دوسری رکعت میں بعد میں، یعنی پہلی رکعت میں قرات سے پہلے، دوسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیریں کہنی ہوگی۔ نماز جنازے اور نماز عید کے اندر واضح طور پر فرق یہ ہے، اور بنیادی فرق یہ ہے کہ نماز جنازے کے اندر ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانے ہوتے، ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانے ہوں گے، لیکن عیدین کی نماز میں ہر تکبیر، جو 6 تکبیریں زائد ہیں، ان میں 6 تکبیروں کے اندر کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہوں گے۔ تو ضابطہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یقیناً کہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے، دوسری رکعت میں قرات کے بعد، اور 2 لفظوں میں پہلی رکعت میں پہلے، دوسری رکعت میں بعد میں، یعنی پہلی رکعت میں قرات سے پہلے تکبیریں کہنی ہوگی، دوسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیریں کہنی ہوگی۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب امام نماز شروع کرے گا، تکبیر تحریمہ کہے گا، اس کے بعد وہ ثنا پڑھے گا، پھر ثنا کے بعد 3 تکبیریں زائد کہیں گے۔ اللہ اکبر، یہ پہلی تکبیر ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر امام دوسری تکبیر کہے گا، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھا کر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑنے نہیں، باندھنے ہیں۔ پھر امام قرات کرے گا، امام قرات کر کے رکوع سجدے کر کے اپنی پہلی رکعت مکمل کریں گے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی، امام پہلے قرات کرے گا، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں زائد ہوں گی۔ اللہ اکبر، یہ پہلی تکبیر ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ دوسری تکبیر ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ تیسری تکبیر ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی، چوتھی تکبیر کہتے ہی رکوع میں چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی یہ طریقہ آپ اس کو فالو کریں، انشاءاللہ آپ کو عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوگی اور ہمیشہ کے لیے یاد رہے گی۔ اور اس کا ضابطہ بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے تکبیریں کہنی ہوگی، دوسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیریں کہنی ہوگی۔ والسلام۔